اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم، اس کی خاص توفیق اور رحمت سے ہم ریاض الصالحین کی جلد اول اس میں حدیث نمبر 317 سے آنورڈ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت دی، اور جس نے ہمیں یہ عقل اور شعور عطا فرمایا، اور عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی اس قابل بنایا کہ ہم اس کے کلام کو اور اس کے شریعت کو اور ہمارے سب سے محبوب ہستی، کس کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی احادیث اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ضرور اپنے خاص فضل و کرم اور اپنے خاص رحمت سے کامیابی اور فلاح عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 317، ہم نے پچھلی مجلس میں چیپٹر نمبر 40 شروع کیا تھا، 40 نمبر چیپٹر، جس کا عنوان والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا یہ چیپٹر، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ اور ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ اپنی یاد دہانی کے لیے، کچھ اپنی سوچ، اپنی یادداشت پر جو غبار پڑا ہوا اس سے کچھ ہٹانے کے لیے اور کچھ صاف کرنے کے لیے کہ والدین اور رشتہ دار، ہم نے رحمی رشتے جو ہے وہ بھی دیکھا، اور والدین کی خاص اہمیت اور ان کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کی خاص اہمیت، اس کو بھی ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ترغیب ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی رحمی رشتے جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ سارا کچھ ہم نے کوشش کیا تھا کہ پچھلی مجلس میں کچھ اس کے انٹروڈکشن میں کچھ اضافی باتیں بھی کریں، اور اس کے بعد پھر کچھ آیات جو ہیں حسب روایت قرآن مجید سے کچھ آیات کوٹ کی گئیں، اور جو احادیث ہم نے پڑھی تھیں اس کو سرسری سا اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ پہلی حدیث میں نبی کے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو محبوب ترین اعمال میں سے بھی نماز کے بعد، نماز جو کہ اپنا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کا، اس کے بعد جب رشتہ داری کی اور اپنی ذات سے باہر نکلنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے والدین کا حق ہے
کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، اور اس کے بعد باقی جتنے اسی طرح سے دوسری حدیث ہم نے جو پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کا احسان کا بدلہ والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بھی اتنا آسان کام نہیں، ناممکنات میں سے نہیں، لیکن یہ ایک مشکل ترین کاموں میں سے ہے، اور آج کل تو ویسے ہی یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس سے آگے جو حدیث تیسری حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی ہی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو یہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کے بعد صلہ رحمی کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، یعنی کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا یا قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر گویا کہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ تین حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم اس چیپٹر کی چوتھی حدیث اور اوورال اس جلد کی حدیث نمبر 317 جو ہے اس سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث نمبر 317 ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر لیا اور ان سے جب ان کی پیدائش تخلیق کر کے اور جب فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا، رحم بھی اللہ کی تخلیق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو رحم نے کھڑے ہو کر یا رشتہ داری نے ایک تعلق جو ہے دو انسانوں کے درمیان خاص کر رشتہ داری کا تعلق جو ہے قریبی تعلق یا رحم کا تعلق رحمی تعلق جو ہے، رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے، یعنی جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ تجھ سے پناہ مانگے، یا رحمی کرنے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تجھ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے تعلق جوڑے اور اس سے قطع تعلق کر دوں جو تجھ سے قطع کرے، یعنی جو قطع رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس سے قطع کر دیتا ہے، اس سے تعلق توڑ دیتا ہے، اور جو صلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس سے تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ رشتے نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا، یعنی پھر رحم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ وہاں پر ڈیولپ ہوگی، یعنی کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہے تو اس کی تائید میں یہ قرآنی آیت جو ہے وہ پڑھ لو، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23، جس کا ترجمہ یہاں پر ہے تو یقیناً قریب ہے کہ جب تم کو اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رحم یا اپنے رشتوں کو کاٹو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ یعنی جب تمہیں انسان کی ایک خصلت یا انسان کا ایک وتیرہ جو ہے جو اپنے نفس کو قابو نہیں پاتا، یہ اس کا کردار یہاں پر کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے، جب اسے اقتدار سے مطلب جب اسے کوئی حکمرانی ملتی ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے یا کوئی عہدہ ملتا ہے یا کوئی ایک نمایاں مقام ملتا ہے، تو اس صورت میں وہ پھر مطلب اپنی حدوں سے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، اور حدوں سے آگے جو بھی حدوں سے آگے بڑھے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ فساد مچا رہا ہے کسی بھی طریقے سے۔ فساد کی بہت ساری قسمیں، دنگا فساد جو ہے، قتل و غارت گری، خون ریزی، یہ تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جب بھی فساد کا نام، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فساد کی قسمیں ہیں، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، ان کے درمیان وسوسے پیدا کرنا، ایک مقصد جو ہے، اور خاص کر امت محمدی کا مقصد جو ہے وہ تو اللہ کا غلبہ حاصل کرنا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ جو ہے
اس کے لیے کوشش کرنا، لیکن اس میں بگاڑ کرنا اور اپنے بہت سارے طریقوں سے، تو فساد کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو تمہیں جب طاقت، قوت، جب اقتدار ملے تو تم اس میں فساد مچاؤ، اللہ نے جو تمہیں طاقت دیا یا عہدہ ہو، یا اس کو استعمال کر کے۔ اور دوسرا، تم رحموں کو کاٹو، رشتوں کو کاٹو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بگاڑ کر اپنے تکبر جو ہے اس میں تم آگے بڑھتے جاؤ۔ اور جو لوگ ایسے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور انہیں وہی لوگ ایسے ہیں جن کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اور بہرا کر کے اٹھائے گا، یا دنیا میں بھی اندھے اور بہرے ہم قرآن مجید میں بار بار دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بصیرت نہیں کہ وہ ان کے دل کے اندر اس کے نقش ہو جائے، اور سارا کچھ سن رہے ہیں، حق نصیحت کی بات بھی وہ سنتے ہیں، لیکن ان کے کان اس قابل نہیں کہ وہ اس کو پروسیس کر کے اس کی صحیح فلٹرڈ فارم میں جو انفارمیشن ہے وہ اپنے دل کو یا اپنے شعور کو آگے پہنچائیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ، اس کی ایک گارنٹی یا اس کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، کہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ، یا خاص خاص رحمی رشتے دار جو ہیں ان کے ساتھ جو اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو ان سے قطع تعلقی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنا رشتہ یا اپنا تعلق اور اپنا جو رابطہ ہے وہ منقطع کر دیتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ منقطع کر دے تو اس دنیا میں بھی اس کو کچھ حاصل نہیں، اور آخرت میں بھی اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے فوائد میں اس سے بھی صلہ رحمی کی تائید واضح ہے کہ یہ عمل اللہ سے خصوصی ربط و تعلق کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار، انہوں سے تعلق برقرار رکھنے سے اعراض، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 318، 318۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ آپ نے پھر کہا اس نے پھر کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ یہ بھی تمہاری ماں، ایکچولی یہاں ٹرانسلیشن میں تیسری دفعہ جو ہے نا وہ مس ہو گیا، یعنی 3 دفعہ اس نے پوچھا، اس صحابی رسول نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ دوسری دفعہ بھی پوچھا تو آپ نے کہا تیری ماں، اور تیسری دفعہ بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں، اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ میں بھی ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ قال امک، امک کہ تیری ماں، دوسری دفعہ پھر یہ تیری ماں، اور تیسری دفعہ یہ دوسری دفعہ، اور یہ تیسری دفعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ابوک، اور آپ تیرا باپ، یعنی 3 دفعہ جو ہے، پہلے 3 دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا، اور پھر چوتھی دفعہ باپ کا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں، یہ پہلی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، اور ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ اس نے پوچھا، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، یعنی رشتہ داروں میں یا تعلق جو ہے یا رحمی رشتے جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے سب سے افضلیت جو ہے ماں کی ہے، پھر ماں کی ہے، پھر ماں کی ہے، اس کے بعد باپ کی ہے، اس کے بعد پھر باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں، باقی اس کے علاوہ جو آتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور بہت ہی زیادہ کوٹ بھی کی جاتی ہے، اور بہت ہی زیادہ ایک اہمیت والی حدیث بھی ہے۔ اس میں ہمیں بہت سارے مختلف انداز سے ہمیں سبق ملتے ہیں، لیکن جو اہم سبق یہاں پر ہمیں عام طور پر جو ہم لیتے ہیں اس کا وہ یہی ہے کہ ماں کو باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ عزت و تکریم اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔
لیکن یہ اللہ تعالیٰ ایک جس طرح نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ درجے جو ہیں وہ کم یا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کا درجہ کم یا زیادہ کر دیں۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ بھی، کہ والدین کے ساتھ یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بیلنس کیا ہے، اس کو صحیح حسن مطلب خوبی جو ہے اس کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر ظاہری الفاظ سے ہمیں بہت ساری معلومات ایک جگہ پر جب اکٹھی کریں تو پھر شاید ہم اس کو دیکھ سکیں کہ کیسے بیلنس ہوتا ہے۔ ایک ان مرد یا باپ جو ہے جس کو کبھی کیا، جس کے اوپر ہم نے پچھلی کچھ مجلس پہلے کچھ حدیث آئی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا خواتین کے بارے میں، کہ خواتین اکثر اس کے اوپر اعتراض کرتی ہیں کہ کیوں مرد کو اتنا زیادہ قوام کیوں کہا گیا اور مرد کو سارے اختیار کیوں دے دیا، اور مرد کے اوپر مرد کو یہ اپر ہینڈ جو ہے وہ کیوں دیا گیا، اس کے اوپر خاص لبرل طبقہ جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو اس کے اعتراض میں یہ حدیث جو ہے یہ بھی بہت اچھا اس کا جواب ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو تو حاکمیت اور ایک مطلب قوام ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے ایک اختیار کا درجہ تو دیا ہے، لیکن اس کے برعکس جو عورت ہے یا جو ماں ہے اس کو کتنی زیادہ فضیلتیں اور کتنی زیادہ عزت اور تکریم ملی ہے، وہ مرد سے کئی زیادہ ہے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، اس میں اس کے جو فوائد لکھے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ ایک دو چیزیں اس میں بھی ہیں، پھر فردر اگر ضرورت ہوئی تو اور بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر، کہ اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق جو ہے مقدم اور 3 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کا ذوق اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ عورت مطلب فطری طور پر کمزور ہے، بدنی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہے، لیکن فطری طور پر بھول جانے میں زیادہ مطلب وہ کمزور ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے، جذباتی اعتبار سے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مرغوب ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے وہ کمزور ہے، مطلب اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا، یعنی بہت سارے میٹرز میں وہ پھر ڈیپینڈ کرتی ہے، اپنی اولاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، خاص کر اپنے جو خاوند ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، روزمرہ کے نان نفقے کے بارے میں، کسی کے ساتھ کہیں آنا جانا ہے اس کے بارے میں، مطلب خود سے وہ کوئی کام کرنا ہے تو اس سے مشورہ، یعنی اس کے محتاج ہوتی ہے روزمرہ کی زندگی کے بہت سارے معاملات میں، زیادہ تر معاملات میں۔ تو یہ عورت کا کمزور ہونا اور اس کا ضرورت مند ہونا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں اس کو دوسری طرف عزت اور تکریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ 3 طرح کی مصیبتیں یا تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف عورت برداشت کرتی ہے، اس میں مرد یا ماں برداشت کرتی ہے، اس میں باپ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ ایک تو 9 مہینے تک حمل کی تکلیف، دوسرا زچگی جس میں زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے، اور تیسرا پھر 2 سال تک رضاعت یا دودھ پلانے کی عمر۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں بھی ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا تھا پچھلی مجلس میں، کہ یہ تینوں چیزیں ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہوتی ہے ایک عورت کی زندگی میں یا ایک ماں کی زندگی میں، کہ کس طرح سے تقریباً کہہ لیں کہ 3 سال تک وہ مطلب اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور ہر وقت بس ایک ہی طرف اس کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ انہی معاملات، اسی معاملے میں، بچے کے معاملے میں ہی وہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں جو تکلیف اور اذیت اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور کن کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور دودھ پلانے کی عمر میں بھی اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو والد جو ہے یا باپ جو ہے وہ چیزیں یہ چیزیں براہ راست برداشت نہیں کرتا، البتہ اس کا حصہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے، تھوڑا بہت احساس ضرور کر سکتا ہے، لیکن جو جھیلنا ہوتا ہے ان سارے معاملات کو وہ تو عورت ہی کرتی ہے۔ رضاعت میں دودھ پلانے کی تکلیف، جس میں اس کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا حسن اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے کے آرام اور راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، یقیناً ان کو ہم جب پھیلائیں اور زیادہ
وسعت سے ان کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں اور بھی بہت سارے معاشرتی اور معاشی پہلو مل جائیں گے، جس میں پھر عورت جو ہے بہت سارے معاملات میں مرد کے مقابلے میں تھوڑی سی کمزور ہے، یا تھوڑی سی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے ریٹرن میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اولاد کے لیے اس کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے باپ کی نسبت اپنی ماں کو زیادہ عزت اور تکریم جو ہے وہ دیں گے، حسن سلوک کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باپ کو بالکل مطلب اسی طرح سے ہم اپنی طرف سے ایسے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مطلب 3 گنا ماں کو کرنا ہے، اور ایک ایک یعنی 3 حصے ماں کے لیے کرنا ہے، 1 حصہ باپ کے لیے۔ ہم اپنی طرف سے اپنے اعمال اپنے کردار میں یہ کوشش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ہمارے لیے ممکن بھی نہیں، اور ہمارے لیے یہ مناسب بھی نہیں، کیونکہ بہت ساری اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اگر باپ ناراض ہے یا باپ کی ناراضگی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو پھر ہم کسی صورت بھی کسی بھی پہلو کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ عورت کی عزت اور اس کا جو مقام ہے اس معاشرے میں، اس کا اشارہ ہمیں ضرور ملتا ہے، لیکن ہمارے ذاتی زندگی میں ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں کہ اس تناسب سے ہم اپنے حسن و سلوک کو بانٹنے لگ جائیں، تو پھر ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم مطلب انصاف کر سکیں۔ تو یہ بہرحال حدیث جو ہے بہت عام فہم سی حدیث ہے، اور اس کے بہت سارے بہت ہی اہمیت جو ہے وہ ہمارے اوپر سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں بھی پھر بیلنس کی رکھا ہوا ہے، مختلف طریقے کے رشتوں میں۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہم نے اس میں سے پڑھی تھی، اور پھر ماں کے بعد جو دوسری تیسری دفعہ ماں، چوتھی دفعہ باپ، اور اس کے بعد پھر تمہارا جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف ماں اور باپ نہیں، بلکہ ان کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے ہمیں، ان کے حسن سلوک کا بھی حصہ رکھنا ہے اپنے کردار میں، اور آٹومیٹیکلی وہ حصہ جو ہے وہ آ جائے گا جب ہم اپنا کردار جو ہے وہ سب کے لیے اچھا رکھیں گے، متوازن رکھیں گے۔ اگلی حدیث حدیث نمبر 319، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ یہ ناک خاک آلود ہو یہ عربی زبان میں بددعا دینے کے لیے، کسی کو بددعا دینے کے لیے یا کسی کا برا انجام اس کو یاد دلانے کے لیے اس طرح سے ایک محاورتاً بولا جاتا ہے۔ بہرحال ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ یعنی بربادی ہے اس شخص کے لیے، یا ذلت ہے اس شخص کے لیے، یا ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص، ناک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے اس شخص کا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، جنت حاصل نہیں کی اس نے۔ تو یہ ظاہری الفاظ میں تو بہت چھوٹی حدیث ہے، لیکن بہت ہی لمبے چوڑے مفہوم ہمیں ادا کرتی ہے، خاص کر آج کے دور میں جب اولاد جو ہے وہ والدین کے یا ماں باپ کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب سے کچھ روایتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشروں میں ابھی آ گئی ہیں، جس میں یہ اولڈ ایج ہوم جو ہیں وہ ہمارے ملکوں میں بنے ہیں، اور وہاں پر مطلب بڑی بڑی سفید پوش شخصیات، ایسے نہیں کہ کوئی غریب غربا ہیں جن کو کھانے نہیں، بلکہ اگر اس کو تناسب دیکھا جائے تو غریب غربا جو ہیں، جن کو ہم غریب کہتے ہیں، جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے یا کھانے پینے کے لیے کم وسائل ہوتے ہیں، ان کی تو بہت کم رجحان ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور عزت اور دولت دے رکھی ہے، ان میں یہ زیادہ رجحان ہے کہ وہ اپنے والدین کو جہاں پر اولڈ ہومز میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ عید وغیرہ کے پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ ٹی وی وغیرہ کے اوپر، تو اس میں پھر وہ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں عید کے موقع پر مختلف جگہوں پر، آپ نے یقیناً بہت سارے سنے ہوں گے، اور وہاں پر ان کی کیفیت دیکھے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں، ان کی حیثیت اور انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا کیا، وہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو یہ حدیث جو ہے وہ سمجھ آ گئی، اور یہ وہی بات جو کل ہم نے کل نہیں، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے قرآن کی مجلس میں بھی ایک آیت کے ضمن میں پڑھی تھی کہ جب ان کے اوپر
اللہ کی قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا دل، ان کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے مطلب بپھر جاتا ہے، یا غصے سے ان میں اس کے غصے کی کیفیت جو ہے وہ صاف نظر آنے لگتی ہے، ناگواری کی کیفیت۔ تو ان کو جب ایسے لوگ جو ایسا کردار رکھتے ہیں، جب ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں تو وہ بھی ایسے ہی آگے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی وہی تکبر کی نشانی جس کا ابھی ہم نے آج پہلی ہی حدیث میں پڑھا، جو سورہ محمد کی 2 آیات جہاں جو کوٹ کر کے ذکر ہوا تھا، کہاں پر؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23، جس کو یہاں پر ذکر کیا کہ جب تم کو اقتدار ملے زمین میں تو تم فساد پھیلاؤ اور اپنے رحموں کو کاٹ ڈالو۔ اور ایگزیکٹلی وہی 2 باتیں، جو فساد پھیلاؤ اور رحموں کو کاٹ ڈالو، عزت شہرت دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو بس اپنی رشتہ داروں کو بھول گئے، اور یہاں تک بھول کے کہ ماں باپ کو بھی جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا، اور اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو اوپر سے پھر ریئیکشن دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی معاملے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے رکھے کہ ہم اپنے کم از کم معاملات جو ہیں وہ اچھے رکھ سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمت و توفیق دے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح سے حسن سلوک کریں کہ ان کو بھی سمجھا پائیں ہم۔ اور جو بھی ہمیں ایسا لوگ ملے، ایسے افراد ملے تو ان کو ضرور ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کی نصیحت ان کو ضرور کر دیں۔ فوائد میں اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ رغام مٹی کو کہتے ہیں، ناک کا خاک آلود ہونا یہ کنایا ہے ذلت سے۔ گویا اس کی ناک مٹی میں مل گئی، اس میں ایسے بد نصیب کے لیے بد دعا یا اس کے انجام کی بد کی خبر دی جاتا ہے، انجام بد کی خبر ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ والدین کی خدمت تو ہر عمر میں ہی ضروری ہے، جو والدین جوان ہوں تب ہی۔ حدیث میں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کہ کبر سنا یعنی بڑھاپے میں والدین خدمت اور نیکی کے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ احتیاج اور ذوق کے اس دور میں انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہایت سنگ دلانہ جرم ہے، اور چند در چند کبھی فعل ہے۔ اور اپنی اس ذلیل حرکت کی وجہ سے جنت سے محروم رہ سکتا ہے کوئی انسان۔ اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا بڑھاپے میں، تو بڑھاپے میں تو انسان ویسے ہی ایک ارذل العمر جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور اگر وہ کیفیت نہ بھی ہو تو ویسے بھی وسائل کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے بھی وہ اولاد کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ روزمرہ کے معمولات ان کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے بھی وہ پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا جو اس ایسی حالت میں اپنے والدین کو جس نے پایا اور پھر وہ جنت نہیں حاصل کر سکا۔ یعنی بڑھاپے میں انہوں نے اس نے جو خدمت نہیں کرے گا، یا بڑھاپے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھے گا، ان کا ہر مالی اور ان کی صحت کا خیال رکھنا، اور ان کے روزمرہ کی زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا جو آسانیاں اور جو اس کے لیے آسائشیں ہیں، وہ ان کا خیال نہ رکھنا، اگر کوئی ایسا کرے گا خدا نہ خواستہ تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے تو یہاں پر بدنصیبی کا یا ایک برے انجام کی خبر جو ہے وہ اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 320، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی کرتا ہے، اگر تو واقعی ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہ تو نے کہا، تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، جب تک کہ تیرا یہ رویہ رہے۔ جب تک کہ تیرا یہ رویہ رہے، اللہ تعالیٰ تیرا مددگار رہے گا، اور تیرے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے لیے سختی رہے گی۔ یہ ایسے رشتہ دار کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو کہ برا سلوک کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ اس سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کہ جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔
मतलब कि मैं उससे अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझसे बुरा सलूक करता है। मैं उससे तहम्मुल और बर्दबारी से, बड़े नहायत इन्हमाक से और बड़ी खंदा पेशानी से पेश आता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नादानी से पेश आता है, मेरे साथ मेरे साथ सलूक अच्छा रवा नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू वाकई ऐसा करता है, ये इसमें बड़ा एक अहम पॉइंट है कि अगर तू वाकई ऐसा करता है कि वो तुझसे मतलब नारमा सलूक करता है, लेकिन तू उसके साथ हुस्न सलूक करता है, तू उसके साथ अच्छा सलूक करने वाला है, और अगर तेरा वाकई ही यही किरदार है और यही रवैया है, तो इस सूरत में तो अल्लाह ताला तेरा मददगार है। और जो तेरे रिश्तेदार जो गर्म राख डालना उसके मुंह के ऊपर, यानी कि वो अजियत देना, एक वक्त आएगा कि वो इस बात की अजियत उनको मिलेगी कि उन्होंने नारवा सलूक किया तेरे साथ, और तेरा एक एडिशनल उसमें बेनिफिट मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से कि तूने उनके साथ इस चीज के होते हुए कि उन्होंने तेरे साथ बुरा सलूक किया, तूने उनके साथ अच्छा सलूक किया, तो उसका अल्लाह ताला की तरफ से एक खास बदला जो है वो भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसमें एक तो ये मालूम हुआ कि एक रिश्तेदार की बदसलूकी या कता रहमी दूसरे रिश्तेदार के लिए बदसलूकी और कता रहमी के लिए वजह जवाज नहीं, यानी ये जवाज नहीं, किसी के साथ रिश्ता ताल्लुक खत्म कर देने का जवाज, ये जवाज जो है काबिल कबूल नहीं कि वो मुझसे नहीं मिलता, ठीक है, वो मुझसे नारवा सलूक करता है, ये कहकर उससे कता तल्लुकी कर लेना ये कोई बहाना नहीं है। यानी ये हमें हदीस से ये पता चलता है कि इस चीज को बहाना बनाकर किसी से कता तल्लुकी नहीं की जा सकती कि वो तो मुझसे सलूक ही अच्छा नहीं करता, वो तो मुझसे बात ही अच्छे तरीके से नहीं करता, वो तो जब मैं मिलता हूँ तो नाक बम में चढ़ाने लग जाता है। कुछ अच्छे अंदाज से उसके साथ हमेशा कोशिश करते रहना मिलने की, ये ये जो है ये किरदार होना चाहिए। क्योंकि रिश्तेदारों की बदसलूकी के बावजूद उनके साथ हुस्न सलूक ही की ताकीद है। दूसरा ये भी मालूम हुआ कि हर हाल में हुस्न सलूक करने वाला अल्लाह के यहाँ नहायत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, और अल्लाह ताला उसके लिए आसमानों से मददगार नाजल फरमाता है। तीसरा ये कि कता रहमी का अंजाम गर्म राख के खाने के अंजाम की तरह बद होता है, यानी अंजाम बुरा अंजाम होता है। गर्म आग, यानी कि मुंह में अंगारा रख लेना, या ऐसा अमल करना जिससे बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ हो। दुनिया में तो ये तकलीफें जो है इनका एहसास नहीं होता, लेकिन आखिरत में जब ये खुदा ना खास्ता किसी के जिम्मन में जब आएंगी या आ जाएंगी, तो उस सूरत में तो यकीनन बहुत ही बुरा अंजाम है उसका। बहरहाल इस हदीस से जो अहम और ये मरकजी पॉइंट जो है वो हमें यही मिलता है कि किसी दूसरे का नारवा सलूक हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम उसके साथ कता तल्लुकी कर दें, बल्कि उसके बावजूद उसके साथ अच्छा सलूक करना और उसके उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आते रहना और उसके साथ ताल्लुक को जोड़े रखना, दर हकीकत यही सिला रहमी है। और आगे कुछ अहादीस हम पढ़ेंगे कि दर हकीकत यही सिला रहमी है कि जो तुझसे ताल्लुक जोड़े तू उससे ताल्लुक, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़, यही दर हकीकत में सिला रहमी है। वगरना दो फैमिलीज के दरमियान या दो रिश्तेदारों के दरमियान आपस में अगर प्यार मोहब्बत और उल्फत है, तो वो तो एक नॉर्मल रवैया है, उसमें तो कोई एक खास नहीं, दोनों ही एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। हदीस नंबर 321, ये भी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसकी रोजी में फराखी और उसकी उम्र में ताखीर यानी उम्र में इजाफा किया जाए, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक हदीस है कि जो चाहता है कि मेरी रोजी जो है वो मतलब उसमें फराखी हो, उसमें कुशादगी हो जाए, और जो ये चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और सिला रहमी क्या है, हमने थोड़ा सा इशारा बात किया पिछली हदीस में कि जो ताल्लुक तोड़े उसके साथ ताल्लुक जोड़ना जो है ये सिला रहमी है। तो इस हदीस से हमें ये मिलता है कि जो सिला रहमी करने वाला है, सही मानों में जो सिला रहमी करने वाला है, वो उसकी रोजी में भी कुशादगी होती है, अल्लाह ताला उसकी रोजी में कुशादगी अता फरमाते हैं, और उसकी उम्र में भी बरकत होती है, उम्र में भी इजाफा। और कुशादगी और उम्र में ये दोनों कंसेप्ट में हो सकता है। एक तो ये है कि रोजी में फराखी जो है, यानी कुशादगी जो है, वो बरकत की सूरत में भी हो सकती है कि जितना तो आपके पास है उसमें बरकत ही अल्लाह ताला इतना डाल देता है कि आपका पेट भी भर जाता है, आपकी आंखें भी रच जाती हैं और आपके पास फिर भी बच जाता है।
اور ظاہری اعتبار سے بھی مال و دولت کا زیادہ کثیر تعداد میں ہو جانا وہ بھی عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور برکت جو ہے وہ خاص کر اس کی دعا جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ برکت جس کھانے میں ہو یا برکت جس روزی میں ہو اس میں انسان کبھی ناشکرا نہیں ہوتا. اور جس روزی میں برکت نہ ہو اس میں انسان کے سامنے جتنے مرضی خزانے کے ڈھیر لگا دیے جائیں ان کا دل نہیں بھرتا، ان کی آنکھیں نہیں بھرتی. بارہ روزی میں برکت یا روزی میں کشادگی جو ہے، اور اسی طرح سے عمر میں بھی یا پریکٹیکلی عمر میں اضافہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملات ہیں. یقیناً ہمیں اس میں زیادہ کھوج جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں. بہرحال ہمارے سمجھنے کے لیے کہ عمر میں بھی برکت، عمر میں ویسے بھی لمبی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے اگر تو اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا، لکھا ہوا ہے. لیکن عمر میں برکت جو ہے وہ بھی جس طرح روزی میں برکت اس طرح سے عمر میں برکت، آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی باتوں میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے جو باتوں میں اثر جو ہے وہ آ جاتا ہے، دوسرے آپ سے مرغوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے مختلف طریقوں سے آپ کی عمر میں، آپ کے وقت میں بھی برکت جو ہے وہ بھی آپ کی عمر میں اضافے کا باعث جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ سارے جو ہے یہ صلہ رحمی کے ذریعے سے انسان جو ہے ان کو حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگلی ایک حدیث آج دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث پہلے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو مختصر انداز میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کچھ بات اگر ہے تو وہ اضافہ کریں گے. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے. تو انہوں نے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسند بیرہا نامی ایک باغ تھا جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکثر تشریف لے جاتے تھے اور اس میں موجود پانی اور کھجورے وغیرہ جو ہے پانی جو ہے وہ نوش فرماتے تھے. حضرت انس جو ہے جو راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت چوتھے پارے کی یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 92 ہے، جب وہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ جب کہ کو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جسے تم محبت کرتے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرہا نامی یہ باغ ہے. اور بیرہا نامی باغ اس میں جتنا بھی کثرت ہو پھل کی یا جتنا بھی سبز بازار ہو شاداب ہو، اس میں یہ خوبی یا یہ اس کی جو مطلب اس کی فضیلت کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود تشریف لے جاتے تھے اور اس میں سے کچھ نوش فرماتے تھے پانی وغیرہ. تو اس سے تو اس کی محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی صحابہ کی نظر میں، صحابی کی نظر میں. تو بہرحال تو اس نے اتنا محبوب اپنا باغ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ مجھے تو اپنے معلوم میں سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں. بس آپ جہاں اللہ آپ کو سمجھائے آپ اسے اپنے تصرف میں لائیں، یعنی جہاں پر آپ کو مناسب لگے میں آپ کو یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ باغ، اور جہاں آپ کو مناسب لگے اس کو آپ استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ہو یہ تو بہت بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بہت بڑا نفع بخش مال ہے. یعنی یہ بہت ہی بڑا نفع بخش مال ہے جو تم یعنی ایک باغ جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں تفویض کر دینا، یہ تو بہت ہی نفع کا سودا ہے. پھر تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت مندوں میں تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا. چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور عمزاد یعنی چچا داد بھائیوں میں تقسیم کر دیا اس باغ کو. یعنی ایک بہت ہی فائدہ مند چیز جس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے وہ، جب انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو مطلب پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائے دی کہ تمہارا، یعنی حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلا حقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اس نیت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، لیکن اس کا پہلا حق جو ہے وہ تیرے قریبی رشتہ داروں کا ہے. اور کیونکہ وہ مالدار تھے، خود مالدار تھے، لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ بھی مطلب جو بھی ان کے قریبی رشتہ دار تھے
وہ تو ان کے ماتحت جو تھے ان کے اوپر تو وہ خرچ نہیں کریں گے، ان کے اوپر تو آلریڈی وہ اپنے جو دولت ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے بعد یا اپنے وارثوں کے بعد یا اپنے جو قریبی جو والدین بہن بھائی ہے یہ اس کے بعد پھر قریبی رشتہ داروں میں عمزاد چچا داد بھائی اور چچا تایا وغیرہ اور یہ سارے رشتے جو ہے وہ قریبی آتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس میں ان میں وہ تقسیم کر دیا۔ تو بہت ہی پیاری اور بہت ہی محبوب چیز جس کو اللہ تعالیٰ میں راستے میں جب خرچ کریں تو اس کا پہلا مصرف جو اللہ تعالیٰ جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ لگتا ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور ان کے اوپر جب خرچ کیا جائے گا تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صدقہ جو کیا ہے تو صدقے کا بھی ایک عنصر جو ہے وہ بھی موجود ہوگا اس میں، اور اس کے علاوہ صلہ رحمی جو ہے وہ بھی اس میں سے مل جاتی ہے، صلہ رحمی کا جو ثواب ہے وہ بھی اس میں ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ حدیث پہلے پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بیان میں گزر چکی ہے، یہاں اسے صلہ رحمی کے اسباب کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اگر وہ مستحق امداد ہوں تو ان کی امداد کی جائے، اس کے بعد اگر کچھ بچے تو دوسروں پر صدقہ کیا جائے، اس کے برعکس درست نہیں کہ دوسروں کو ہر طرح کا مفاد پہنچایا جائے لیکن اب مگر اپنے اس سے محروم ہو جائیں، بہرحال اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کوئی غیر رشتہ دار یا کوئی دور کا رشتہ دار، دور کا رشتہ دار تو نہیں، رشتہ دار تو رشتہ دار ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں میں مطلب خیر اور بھلائی اور دوسروں کے اوپر خرچ کرتے رہنا، اور اپنے بہن بھائی اور چچا داد اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں قریبی رشتہ دار ہیں وہ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی سچویشن میں پہلا حق ان ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے یا ان کو وہ مال جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ صلہ رحمی بھی ہو اور صدقے کا ثواب جو ہے وہ بھی اور زیادہ بڑھ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ان احادیث کو، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش بھی قبول کرے، ہمارا یہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے، اور پھر دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ان چیزوں کے فائدے ہمارے لیے لکھ دے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کا کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اضافہ پوائنٹ ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی شفیق صاحب شاید بزی ہوں گے اس لیے وہ نہیں آ رہے۔ بہرحال آج ہم نے جو سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اپنے دل میں بھی اتاریں۔ ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں اس معاملوں میں، میرے اندر بھی اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت سارے معاملات میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، بہت سارے معاملات میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے بھی خاص دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شفیق صاحب کی طرف سے جو جمعہ کا میسج ہے وہ بھی کہ جمعے کو خاص اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن کو گزارنا، افضل وقت میں اور پہلے وقت میں جا کے مسجد میں اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر درود کی کثرت اور صحیح جمعے کے جو احکام یا آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر جمعہ کا دن گزارنا، یہ شفیق صاحب کا پیغام ہوتا ہے۔ غالباً وہ بزی ہیں اس لیے وہ چیٹ میں مجھے یہ میسج بھیج رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ پیغام جمعے کی یاد دہانی کے لیے کہ کل کا دن جمعہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ایک اچھا دن جو ہے ثابت کرے، ہماری دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمیں جو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں آسانی بھی عطا فرمائے اور ان کو دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص رحم کرے، مہربانی کرے، خاص فضل و کرم سے ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ کاروبار کے معاملات میں، جابز وغیرہ کے معاملات میں بہت سارے لوگ بہت پریشان حال ہیں، دنیا کے اوورال حالات بھی کچھ ایسے جا رہے ہیں کہ
کچھ طبقہ جو ہے زیادہ تر لوگوں کا وہ کافی سفر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں صبر اور شکر کا بھی ایک توفیق عطا فرمائے، اور پھر آسانیاں بھی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور رزق کو پاک اور طیب رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔